سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سال میں سے 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اتنی گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے بچے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں اسکولوں کی نسبت، کیونکہ جاتے ہی وہ اس طرح سیکسی قسم کی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کرتے تھے، اور ایسی کتابیں جو عام حالت میں آپ کو ملتی نہیں۔ آپ کو کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے، تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو آپ میں سے کئی لوگ ابھی اس حالت میں پہنچ کے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ لایا ہو ان چیزوں کا، تو وہ چیزیں تصور میں پہلے ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ دینی تعلیم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو یہ دینی تعلیم دی جائے، جو دینی تعلیم آپ کو مطلب 30-40 سال کی عمر میں بھی نہیں آ کے ملی ہوگی، تو ان کو وہ 8-9 سال کی عمر میں دے دی جائے، تو پھر آپ خود یہ رسک لینا چاہتے تو لیں۔ اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ کے مجھے بتا دیں، آپ یہ نہ نکلے ان کتابوں کے اندر تو آپ مجھے پکڑ لیں۔ اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اور پھر دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے تو دین میں یہ باتیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محمد علی مرزا کا ایک اور کلپ میں نظر سے گزرا جس میں اس نے مدارس پر اٹیک کرتے ہوئے یہ کہا کہ بے حیائی اور سیکس کی تعلیم ان مدارس کے اندر دی جاتی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ دین کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے، کہ یہ کون سا دین ہے؟ اور اعتراض کیا کیا کہ یہ جو بچے ہیں مدارس کے، یہ پہلے سال میں ہی ایسی فقہی کتابیں پڑھتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کتے کے ساتھ اور گدھے کے ساتھ اگر سیکس کر لو تو اسے کیا کیسے کرتے ہیں، اور یہ وہ اس نے ایک اعتراض کیا ہے، بناوٹی اعتراض۔ اور اس نے کتاب پیش کون سی کی؟ وہ کہتا ہے قدوری شریف۔ تو کہتا ہے یہ قدوری شریف نہیں ہے بلکہ یہ قدوری بدماش ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اس نے اگلا اعتراض یہ کیا، کہا کہ یہ دین کے نام پر پہلے سال میں مدارس کے اندر 9 سال کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑا جھوٹ تو ہے یہ۔ کون سا بچہ ہے جو 9 سال کی عمر میں یہ کتابیں پڑھتا ہے؟ یہ جو سب سے پہلے جھوٹ میں بتا دوں، اس نے کہا کہ پہلے سال میں ہمارے پاس جو کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ کی مدارس کے اندر، وہ ہے قانون شریعت۔ قانون شریعت ہے، یہ فقہ کی پہلے نصاب کی پہلے سال کی پہلے درجے کی کتاب یہ ہے۔ اور دوسری کتاب نور الاضاء ہے، نور الاضاء ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے دوسرے درجے میں، اور تیسرے درجے میں تیسرے سال میں یہ قدوری شریف پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام کتب جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں میرے سامنے موجود ہے، میں آپ کو جس پر اعتراض کیا ہے اسی کا تھوڑا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہتے ہیں جی قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے کتے کے ساتھ اور گدھے کے ساتھ اس طرح، تو کہتے ہیں اگر نہ ہو مجھے پکڑ لو۔ تو میں کہتا ہوں سارے حضرات، سنی حضرات اور جتنی بھی عوام المسلمین ہے، پکڑو اس کو، پوری مختصر قدوری کے اندر یا کہ قدوری کے اندر، پوری قدوری کے اندر اور پوری مختصر قدوری کے اندر کہیں بھی جناب امام احمد بن محمد بن احمد بغدادی قدوری نے یہ الفاظ لکھی ہی نہیں ہے۔ جو موصوف نے بولے ہیں یہ الفاظ کہیں قدوری میں ہے ہی نہیں۔ وہ الفاظ کیا ہے میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو کہتے ہیں جی کتے سے اور گدھے سے، کتے اور گدھے کا لفظ نہیں موجود، جہاں جنوار کے ساتھ جو غلطی کر لے، لفظ کتنے موجود ہیں؟ جنوار کے ساتھ جو کر لے اس پر کیا حد آئے گی؟ یہ بات قدوری میں موجود ہے، اور اگر قدوری میں یہ بات ہونے سے قدوری بدماش ہو جاتی ہے تو یہی بات ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، یہی بات سیم ایز اٹ از وہ داؤد شریف کے اندر موجود ہے، وہی ایز اٹ از مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، وہی بات ایز اٹ از جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر وہ بات قدوری میں ہو تو قدوری شریف نہیں بدماش ہو جاتی ہے مرزا کے بقول، اور اگر وہی بات جامعہ ترمذی میں ہو تو ترمذی شریف رہتی ہے یا بدماش ہوتی ہے؟ یہ فتویٰ مرزا صاحب خود لگائیں گے۔ یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو حکم ہے جنوار کے ساتھ کوئی کر لے تو اس پر جو حکم ہے یہ حدیث کے
موجود ہے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2564 کے اندر، ابن ماجہ کتاب الحدود اور 2564 کے اندر یہ بات موجود ہے. ابن ماجہ کتاب الحدود 2564 کے اندر یہ بات موجود ہے. اور اس کے علاوہ دیگر مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، اور اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس. اگر یہ قدوری بدماش ہے تو عبداللہ بن عباس کے بارے میں کیا کہو گے؟ یعنی اتنی جہالت کی انتہا، مدارس کے خلاف اور علماء کے خلاف اتنا بغض کہ جو منہ میں آیا وہ بک دیا. آپ دیکھیں کہ ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی شریف اور دیگر، اور یہ حضور کا فرمان ہے، ابن عباس نے روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے یہ، تو اس پر کیوں نے اعتراض کیا؟ میں ذرا دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ بات اصل میں کیا ہے. یہ ہے قدوری، مختصر قدوری، اور اس میں پورا چیپٹر ہے کتاب الحدود. اچھا ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاؤں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ تک دیگر کتب حدیث کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے باب ماجہ فی بیان الحدود. کتاب الحدود کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے، ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے. تو جب محدثین ایک حدیث لائیں گے تو فقہا اس پہ تبصرہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب کوئی فقیہ کسی چیز پہ تبصرہ کرتا ہے تو وہ خود سے نہیں کرتا، بلکہ آپ دیکھیں اسی قدوری کے اندر آپ اس کی فہرست دیکھیں، کتاب الطہارہ، طہارت کا بیان، ساری حدیثوں کو کوٹ کر کے ان کا حکم بیان کر رہا ہے فقیہ. فقیہ کا کام ہوتا ہے محدثین کتابوں سے حدیث لینا اور اس پر حکم بیان کرنا. تو یہ فقہا نے پورا چیپٹر قائم کیا اور فہرست تیار کی، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الحج، کتاب البیوع، سارے کتاب یہاں پر پورے چیپٹر قائم کیے جیسے کہ محدثین نے قائم کیے. اب جب محدث کوئی روایت پیش کریں گے تو فقہا آلریڈی اس سے بات کریں گے. تو اگر قدوری، امام قدوری نے ایک حدیث کے اوپر تبصرہ کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا بدماش، تو پھر عبداللہ ابن عباس اور حضور کی اس حدیث کے متعلق اور ابن ماجہ کے متعلق کیا خیال ہے وہ مرزا صاحب خود بتائیں گے. اچھا اگلی بات میں آپ کو بتانے دیتا ہوں، یہ ہے کتاب الحدود. کتاب الحدود ہے قدوری مختصر کے اندر. اس کے اندر آپ دیکھیے تو انہوں نے یہ کہا ہے علی فراشن فوتہ. ایک بات بتائیں، یہ اب یہ لفظ استعمال آپ یاد رکھیے گا کہ جو شخص کسی جانور کے ساتھ کر لے اس پہ کیا حد ہے، یہ اس کا پورا بیان ہے. جانور کا لفظ استعمال ہوا، کتے کا یہاں لفظ اور گدھے کا لفظ نہیں ہے. یہ ہے قدوری مختصر. اب آتے ہیں یہ قدوری کل قدوری کی طرف، ٹھیک ہے. اس قدوری کے اندر آپ دیکھیں فہرست، تو یہاں پر انہوں نے یہ دیکھیں، یہ کتاب الحدود کا پورا چیپٹر ہے. اب جس بندے نے قدوری کو دیکھا نہیں، عوام الناس سے تو کتابیں دیکھی نہیں ہوئی، وہ تو سن کر بس جو ہے ان کو یہ امپریس کر لیتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں کتابوں سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہیں کتنا بڑا یہ مکار اور جھوٹ بول رہا ہے. اب آپ دیکھیں یہ کتاب الحدود ہے اور یہ 232 نمبر اس کا صفحہ ہے. یہ ہے قدوری، اور اس کے اوپر اب آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں کیا ہے. سیم وہی والی بات آپ یہ دیکھیں، سیم وہی والی بات. چیپٹر قائم کیا کون سا؟ کتاب الحدود کا. کتاب الحدود کا چیپٹر قائم کیا اور اس میں یہ بیان کیا کہ وہی عبداللہ ابن عباس والی جو روایت ہے اس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر کوئی جانور کے ساتھ کر لے وتی تو اس کا حکم کیا ہے، جمع کر لے تو اس پہ حدود نکالے کہتے ہیں مرحبا من اجل الامرات علی فراشن فوتیھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا حکم ہے؟ وہی والا حکم یہاں ہو رہا ہے جو کہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اب میں آپ کو ابن ماجہ کے اندر دکھا دیتا ہوں. ابن ماجہ کی جو روایت ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. اچھا ایک اور، مرزا صاحب جو کہ یہ کتابیں تو پڑھ نہیں سکیں گے، انہوں نے جو ہے نا اس پہ کبھی وہ کیا نہیں ہوا، جو ہے ان کو عربی پڑھنی جو نہیں آتی، تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے اشراق نبی، شرح قدوری ہے. یہ قدوری کا ترجمہ ہے اردو میں. اس کے اندر باب الحدود کھولیں اور کتاب الحدود سزاؤں کا بیان اردو کے اندر ترجمہ موجود ہے. یہ مرزا صاحب کیونکہ عربی پڑھ نہیں سکتے تو ان کے لیے یہاں میں یہ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں کہ
اگر کوئی غیر عورت یا جانور کے ساتھ یہ چوپائے کے ساتھ کر لے تو اس کے اوپر کیا حدود نازل ہوتی ہے، وہ حدود کا حکم بیان کر رہے ہیں کون؟ امام قدوری۔ تو یہ ہے قدوری، یہ شریف ہے کہ بدماش، اس کا فیصلہ مرزا صاحب کریں گے کہ اس کے اندر تمام تر حدیث کے اوپر گفتگو کی گئی، فقہاء نے فیصلے کیے، اور یہ تمام جو روایات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ابن ماجہ کی 2564 نمبر روایت آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کتاب الحدود کا بیان اور لوط کے متعلق قوم لوط، اب قرآن کے اندر بھی قوم لوط کا حکم ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں قوم لوط کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور اگر اب کوئی فقیہ یا کوئی بندہ قوم لوط کا ذکر بیان کرے تو کیا یہ بچوں کو یہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ قوم لوط کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی جس طرح حدیث کے اندر ایسی چیزیں آئی ہیں قرآن میں تو ایسی ہیں، اب قوم لوط کا ذکر نہیں کرنا چاہیے مرزا صاحب کی جو ہے پوائنٹ آف ویو سے؟ تو میں کہتا ہوں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں، ایک ہی بات، وہ یہ کہ یہ جو ہے قرآن کریم میں جیسے قوم لوط کا ذکر ہے، ایسی کتاب الحدود میں ابن ماجہ کی آپ روایت دیکھیں 2564 فرمایا جو کوئی بھی قوم لوط پر عمل کرے فاعل اور مفعول کو قتل کر دو۔ اب اس سے اگلی جو روایت ہے وہ آپ دیکھیں، ایک روایت چھوڑ کر کے اس میں اسی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے جو کوئی قوم لوط پر عمل کرے اوپر والے کو اور نیچے والے کو قتل کر دو۔ تو اب اس پر جب فقہاء ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر پورے اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ اور اس طرح ابو داؤد کی 4463 نمبر روایت، ترمذی کی 1462 نمبر روایت، مسند احمد کے اندر کتاب الحدود کی پہلی روایت، ابن عباس سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جانور کے ساتھ کرے اسے جانور کو بیچ ڈالو اور اس کو قتل کر ڈالو، اس شخص کو قتل کر ڈالو، جانور کو بیچ ڈالو، اور ایک روایت میں آتا ہے جانور کو بھی ذبح کر ڈالو، اس کو بھی مار ڈالو۔ تو اب مجھے آپ بتائیں اس پر جب فقہاء بیان کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو لائیں گے نا، حدیث پہ بات کریں گے نا، تو پھر اگر فقہاء کی کتابیں بدماش ہیں، اب میں کہتا ہوں بدماش فقہاء کی کتابیں نہ ہیں نہ حدیث کو کوئی کہہ سکتا ہے، یہ بدماش کون ہے یہ سب کو جانتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔